فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ریاست میں شدید بارش کی وجہ سے تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے تلگو ریاستوں میں کئی مقامات پر بسوں کو منسوخ کر دیا۔ 877 اور صبح 570 بسیں منسوخ کر دی گئیں، یعنی کہ اب تک جملہ 1400 سے زیادہ بسیں منسوخ کی گئی ہیں۔ RTC حکام نے بتایا کہ کھمم، وجے واڑہ اور محبوب آباد کی طرف جانے والی سڑکیں مکمل طور پر پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، اس لیے ان راستوں پر بسیں مکمل طور پر منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب کی صورتحال میں کمی کے بعد ان راستوں پر دوبارہ بسیں چلائی جائیں گی۔ بتایا جاتا ہے کہ حیدرآباد سے وجے واڑہ جانے والی بسوں کا رخ گنٹور کے راستے موڑ دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ ضلع کھمم کے لیے بسیں معمول کے مطابق چل رہی، اسی طرح وقار سے 212 کے بجائے 50 بسیں چلائی جا رہی۔ کوٹا سرینواس ریڈی IPS کمشنر آف پولیس حیدرآباد سٹی نے مرکزی میلاد جلوس کمیٹی حیدرآباد کے کمیٹی کے اراکین سے TGC NCC بنجارہ ہلز میں ملاقات کی۔ کمیٹی کے ارکان نے 19 تاریخ کو میلاد النبی جلوس نکالنے کی اجازت کے لیے ایک یادداشت CP کے حوالے کی۔ CP حیدرآباد نے کمیٹی ممبران کو پرامن میلاد النبی اور میلاد جلوس کے انعقاد میں مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ اس میٹنگ کے دوران وکرم سنگھ مان IPS ایڈیشنل لا اینڈ آرڈر CP حیدرآباد سٹی اور سنیہا مہرا IPS DCP ساؤتھ زون حیدرآباد سٹی بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ڈیزاسٹر ریسپانس فورس تلنگانہ TGDRF قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے آفات سے مؤثر طریقے سے نمٹا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے یاد دلایا کہ 25 بڑے ٹاورز گرنے کے باوجود بجلی کے عملے نے فوری طور پر بجلی کی فراہمی بحال کی۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ نے 24 گھنٹے چوکس رہنے اور بجلی کے مسائل اور حادثات سے بچنے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ نشیبی علاقوں میں ہیں ان کی نشاندہی کر کے انہیں فوری طور پر بحالی مراکز میں منتقل کیا جائے تاکہ نقصانات سے بچا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے متنبہ کیا ہے کہ کوئی بھی سیلاب زدہ سڑکوں کو عبور کرنے کی کوشش نہ کرے اور نہروں اور موڑوں کے بہنے کے پیش نظر ریونیو، پولیس اور دیگر محکموں کے افسران نے ٹیمیں تشکیل دی ہیں اور کہا ہے کہ تمام جگہوں پر مناسب احتیاط برتی جائے۔ DC راجندر نگر سرکل نے پٹی کنٹا چیرو راجندر نگر کے قریب ہنومان نگر میں درج ڈینگی پازیٹیو کیسز کے گھر کا دورہ کیا اور مچھروں کی افزائش کے ذرائع کے کنٹرول، روک تھام کے اقدامات کے ساتھ ساتھ میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے SEAE انٹومولوجی اور CHO DSWM وغیرہ کے ساتھ پوسٹ ایکشن کا دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا۔ کوٹا سرینواس ریڈی IPS کمشنر آف پولیس حیدرآباد سٹی نے تمام سب انسپکٹرز آف پولیس لا اینڈ آرڈر اور حیدرآباد سٹی کے ٹریفک پولیس اسٹیشنوں کے ساتھ TGC NCC بنجارہ ہلز میں آنے والے گنیش تہوار کے پرامن انعقاد کے لیے بات چیت کی۔ اس پروگرام میں وکرم سنگھ مان IPS ایڈیشنل DCP L&O حیدرآباد سٹی، P وشوا پرساد IPS ایڈیشنل CP ٹریفک حیدرآباد سٹی، ڈاکٹر گجراؤ بھوپال IPS JTCP ایڈمن حیدرآباد سٹی، شلپا ولی IPS DCP SMIT حیدرآباد سٹی، چیتنیا کمار IPS DCP SB حیدرآباد سٹی اور پولیس لا اینڈ آرڈر ٹریفک حیدرآباد سٹی کے تقریباً 300 SIs نے شرکت کی۔ اس میٹنگ کے دوران CP حیدرآباد سٹی نے وقت کی پابندی، دیانتداری، کام کی اخلاقیات، عرضی گزاروں کو ترجیح دینے، عوام کے تئیں ہمدردی اور ہمدردی رکھنے اور محکمہ پولیس کی شبیہ کو بہتر بنانے جیسے مخصوص وقت کے آزمائشی طریقوں اور عادات کو اپنانے کی ہدایت دی۔
تمام شرکا بہت نوجوان افسر ہیں، انہیں سروس میں بہت طویل سفر طے کرنا ہے اور محنت اور لگن کے ساتھ ان میں سے بہت سے لوگوں کو ایس پی رینک کے افسر بننے کا موقع بھی ملے گا اور ان میں سے کچھ IPS رینک تک بھی جا سکتے ہیں۔ سب انسپکٹرز کا بہت اہم کردار ہے اور انہیں مناسب وقت کا انتظام کرنا چاہیے اور اپنے کام کو ترجیح دینا چاہیے اور پولیسنگ کے تمام شعبوں جیسے جرائم کی روک تھام اور سراغ لگانے، بندوبست، ڈیوٹی، VVIP کے دورے اور اسٹیشن ہاؤس کے معاملات پر عمل درآمد کو اہمیت دینا چاہیے تاکہ وہ بنیادی طور پر کام کر سکیں۔ بارش کا پانی جمع ہونے پر پولیس آئی حرکت میں۔ للیتا باغ، بھوانی نگر، PS لمٹس، حیدرآباد، تلنگانہ کا واقعہ۔ جی ہاں ناظرین، تیز بارش کی وجہ سے بھوانی نگر پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے للیتا باغ میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات درپیش تھیں۔ اطلاع ملتے ہی انسپکٹر بھوانی نگر پولیس اسٹیشن M بالاسوامی خود سب انسپکٹر V دامودر اور کانسٹیبل کے ساتھ پہنچ کر پانی کی نکاسی کے لیے مین ہولز پر جمع کچرے وغیرہ کو ہٹایا۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے کی مزید تفصیلات۔ شہر حیدرآباد کی گچی بولی میں سب سے زیادہ 97 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ تلنگانہ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے اعداد و شمار کے مطابق یہ شہر میں سب سے زیادہ بارش ہے۔ شروع بارش کا سلسلہ صبح تک جاری رہا۔ بارش سے صبح ٹریفک میں خلل پڑا۔ گچی بولی کے علاوہ شہر کے دیگر علاقوں میں بھی شدید بارش ہوئی۔ سری لنگم پلی میں یونیورسٹی آف حیدرآباد میں 86 ملی میٹر اور لنگم پلی میں 85.8 ملی میٹر بارش ہوئی۔ کوکٹ پلی میں 85 ملی میٹر جبکہ LB نگر میں 62 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گاندھی بھون میں YSR کی برسی کے موقع پر کانگریس قائدین نے پھولوں کے ہار چڑھا کر ان کی تصویر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے پنجاگٹا میں YSR کے مجسمے پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ TPCC کے ورکنگ صدر مہیش کمار گوڑ، MP انل یادو، MLA دانم ناگیندر، روہن ریڈی، چلا نرسمہا ریڈی، نرنجن کمار راؤ اور علم بھاسکر، میتھو سائی کمار، بوجا سندھیا ریڈی، پریملتا اگروال اور دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اور مجلسی نامپلی رکن اسمبلی ماجد حسین کی رہنمائی میں ملے پلی کے کارپوریٹر ظفر خان نے پرائمری یونٹ کے صدور کے ہمراہ GHMC AE مہیش کے ساتھ افضل ساگر نالہ ملے پلی ڈویژن سے ملبہ صاف کرنے کی کاموں کی نگرانی کی اور اس دوران انہوں نے کہا کہ ہم تمام رہائشیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ پلیز ملبہ مثال صوفہ، پلائی ووڈ، کارٹون وغیرہ نالے میں نہ پھینکیں۔ اتحاد گراؤنڈ ملے پلی ڈویژن سے بجلی کے تاروں پر درخت گرنے کی وجہ سے بجلی بند ہونے کی اطلاع رہی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اور MLA نامپلی ماجد حسین کی رہنمائی میں ملے پلی کے کارپوریٹر ظفر خان نے پرائمری یونٹ کے صدور کے ہمراہ TSSPDCL AE نریندر کے ساتھ درختوں کی کٹائی کی نگرانی کی جو بجلی کے تاروں پر گر پڑا تھا اور ملے پلی میں بجلی کی فراہمی کو بحال کروایا۔ بھینسا شہر کے مشہور و معروف بزرگ شخصیت حضرت شیخ خداوند شاہ ولی المعروف غنچاولی کا 607 سے زائد سالہ عرس شریف سندر تقریب کا انعقاد انتہائی عقیدت و احترام سے عمل میں لایا گیا۔ غنچاولی پہاڑ کے ذمہ داران و نگران کار محمد عارف الدین قادری، محمد صلاح الدین، محمد مظہر الدین قادری اور محمد نظام الدین کے مکان سے سندل نکالا گیا اور شہر میں پہاڑ پر موجود درگاہ شریف پر گلہائے عقیدت اور چادر کے علاوہ درود و سلام کے ساتھ سندل کا اختتام عمل میں آیا۔ سندل و عرس کے اختتام پر ذمہ داروں
نے عرس شریف و سندل میں شرکت کرنے والے عقیدت مندوں اور زائرین کے علاوہ تمام سرکاری محکمہ جات کو تعاون کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ اس سندل میں تلنگانہ کے مختلف مقامات کے علاوہ پڑوسی ریاست مہاراشٹر اور دیگر ریاستوں کے مرشدین اور زائرین ہزاروں کی تعداد میں موجود رہے۔ نظام آباد شہر کے گنجان آبادی والے علاقے قلعہ روڈ پر عوام الناس کو بہتر ڈاکٹرز و طبی عملے کی نگہداشت میں طبی سہولیات فراہم کی غرض سے ایک قابل اعتماد طبی ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس ہاسپٹل میں عوام الناس و رجوع مریضوں کو بہتر اور عمدہ قابل اعتماد علاج و معالجے کی سہولت موجود رہے گی، جس کے لیے ماہر امراض بالخصوص جنرل فزیشین ڈاکٹر فریحہ MBBS کی خدمات حاصل رہے گی۔ اس ہاسپٹل کا قلعہ روڈ پر نوریش فارمیسی اینڈ پولی کلینک کا تلنگانہ اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ اس افتتاحی تقریب کے موقع پر شہر کے سیاسی، سماجی و عوامی اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ بعد ازاں مولانا عبدالقیوم شاکر تلاوت قرآن پاک و دعا فرمائی۔ مہمانوں میں محمد مظہر عالم مجلسی کارپوریٹر عبدالعلی باغبان کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ حیدرآباد کے ضلع کلکٹر اندیپ دوریشیٹی نے عہدیداروں کو چوکس رہنے اور کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کو مسلسل موسلادھار بارش کی وجہ سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کلکٹریٹ سے ضلعی عہدیداروں کے ساتھ ٹیلی کانفرنس کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حیدرآباد ضلع میں شدید بارشوں کے پیش نظر، سیلابی صورتحال کے پیش نظر بند کیچمنٹ ایریاز اور نشیبی علاقوں میں لوگوں کو الرٹ کیا جائے اور مل کر مؤثر انداز میں کام کرنے کی ہدایت کی جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر فرائض میں غفلت برتی گئی تو کارروائی کی جائے گی۔ اس میں کہا گیا کہ لوگوں کے مسائل کا فوری طور پر جواب دیا جائے اور عثمان ساگر اور حمایت ساگر میں سیلاب کو پھاٹکوں کے ذریعے بند کیا جائے اور بند کیچمنٹ علاقوں کے لوگوں کو ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا جائے۔ اگر درخت ٹوٹنے، سڑکوں کے ٹوٹنے، پرانی دیواروں کے گرنے جیسے واقعات ہوتے ہیں تو فوری کارروائی کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ بچوں اور بوڑھوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ بارش کی وجہ سے طبی حکام کو حکم دیا گیا کہ وہ اسکولوں اور گروکلوں میں بخار اور انفیکشن کے پھیلاؤ کے بغیر بہتر طبی خدمات فراہم کریں۔ اس طرح ریاستی سطح پر RDOs کو حکم دیا گیا کہ وہ کنٹرول رومز میں دستیاب منسلک محکموں کے افسران کے فون نمبروں کی مسلسل نگرانی کریں اور انہیں رکھیں۔ اس کے بعد حیدرآباد اور سکندرآباد ڈویژنوں میں تحصیلداروں کے ساتھ منڈلوں میں اٹھائے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا۔ اس کانفرنس میں ایڈیشنل کلکٹرز کادریوان وینکٹاچاری، RDOs جیوتی دسرتھ سنگھ، تحصیلدار افسران و دیگر موجود تھے۔ Please be alert. The first-hand information about any incident that I should know, I should receive from the revenue group and from the Tehsildar personally. WhatsApp message నాకు పెట్టాలి alert immediate గా. ఆ విధమైనటువంటి coordination మీకు local level లో ఉండాలి. Now regarding control room in Hyderabad district and RDO's offices, they are simply non-functional. When I instructed that control rooms be opened, it means they have to be opened in full shape. కొంతమంది జస్ట్ సింపుల్ గా ఏదో ఒక జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఫోన్ నంబర్ ఇచ్చేశారు ప్రెస్ కి. వెన్ ఐ ట్రై టు కాల్ నోబడీ పిక్స్ అప్, వెన్ అదర్ ఆఫీసర్స్ కాల్ నోబడీ పిక్స్ అప్, ఫోన్ లిఫ్ట్ محکمہ موسمیات کی جانب سے ہفتہ اور اتوار کے لیے اورنج الرٹ جاری کرتے ہوئے شہر حیدرآباد میں شدید بارش کی پیش قیاسی کی گئی تھی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سڑکوں اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کے ساتھ ساتھ بیشتر مقامات پر ٹریفک جام، درختوں اور برقی کے کھمبوں کے گرنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ ہوا کے کم دباؤ کے اثرات سے تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں آئندہ 3 دنوں تک شدید بارش کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں ریاستی حکومتوں کو الرٹ کر دیا گیا۔ پیر کے دن سکولز کو بھی تعطیلات کا اعلان کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے کئی اضلاع کے لیے بھی اورنج الرٹ جاری کیا۔ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی کہ وقتاً فوقتاً بارش کی صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ موسلادھار بارش کے امکان کے پیش نظر عوام کو صرف ہنگامی صورت میں ہی گھروں سے نکلنے کی ہدایت کی گئی۔ ریاست تلنگانہ و آندھرا پردیش میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔
विजयवाड़ा के इब्राहिमपट्टनम में सैलाब जैसी सूरत हाल देखी गई। आंध्र प्रदेश के कई अजला में शदीद बारिश के बाद खलीज बंगाल पर दबाव है और वहां पर सैलाब का मंजर देखा जा रहा। बहरिया के हेलीकॉप्टर सैलाब की इमदादी कार्रवाइयों के लिए तैनात हैं। बहरिया की जानिब से अब तक 3 हेलीकॉप्टर आ चुके हैं और रोकिंगपेट एयरबेस से मजीद 4 हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी है। सैलाब ज़दा इलाकों में हेलीकॉप्टरों के जरिए खुराक और ताज़ा पानी की फराहमी के इक़दाम किए जा रहे हैं। अब तक 2,97,500 लोगों को खाना और मीठा पानी फराहम किया जा चुका है। बेघर अफराद के लिए विजयवाड़ा शहर में 78 बाज़ाबातकारी कैंपों का क़याम अमल में लाया गया है। ज़िले कृष्णा में 17 मुकामात पर सड़कें मुनक़ता हो गई हैं। उनकी बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे। प्रकाशम बैरेज से मौजूदा बहाव 11,41,276 क्यूसिक है। सैलाब ज़दगान में खुराक और ताज़ा पानी की तक़सीम के प्रोग्रामों में NDRF की टीमें मुहर्रिक हैं। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू और वजीर नारा लोकेश बाकायदगी से कमांड कंट्रोल सेंटर से सैलाब की इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे और अहलकारों को हिदायत दे रहे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।